لگا عرش بڑی رونے لگی کربلا، لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا، قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے با خدا، کوئی نہ حسین اور خدا کے درمیان تھا، سجدے میں حسین تھے، سجدے میں حسین تھے، سجدے میں حسین تھے، لبوں پہ تھی یہی صدا، الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات آپ سب کی دعاؤں کے لیے کھوکھر برادران شاہپور کے سنہرا برادری کے تمام مرحومین، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بانی مجلس اور آپ سب کے رزق میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی۔ میرے بھائی کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ صف کی چوتھی آیت، آیت کا عنوان ہے مولا علی کی عظمت۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اور اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے۔ پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ پڑوسی ہندو ہو پھر بھی اپنا ہے، پڑوسی سنی ہو تب بھی اپنا ہے، پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو وہ اس رشتہ دار سے زیادہ اچھا ہے جو دور رہتا ہے۔ یہ ہے قاعدہ قانون اسلام کا دیا ہوا۔ پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں سرکار کہ اگر نبی مکرم کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن پڑوسیوں کے حقوق کو بیان نہ کرتے ہوں، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں سرکار کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ دیا جائے گا۔
پڑوسی پڑوسی ہے بھائی، پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے۔ اسی طرح رشتہ دار کیسا بھی ہے، رشتہ دار ہے، خون مل رہا ہے، تو رشتے کی بنیاد پر اور پڑوس کی بنیاد پر خاص خیال کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ جب کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہے تو کسی کا چاچا نانا بھی نہیں ہے، وہ اصلی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی سارے رشتے ختم۔ اللہ کے کسی سے رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ایسا سوچنے والا جو یہ کہے کہ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کہاں نہیں ہے یہ اور بات ہے، کچھ لوگوں کو مکے جا کے بھی اللہ نہیں ملتا، یہ اور بات ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنے اوپر غور کرنے سے اللہ نظر آ جاتا ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں خبردار دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں اللہ کو نہ ڈھونڈنا، اپنے اوپر غور کرنا تمہیں اللہ نظر آ جائے گا۔ اللہ کہاں نہیں؟ بھئی اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے تو اس کا کوئی پڑوسی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسایہ ہی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو نہ اللہ کی کسی سے پڑوس کی بنیاد پر کوئی رعایت ہوگی، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کی کسی سے کوئی رعایت ہوگی۔ اللہ تو اسے عظمت دینا چاہتا ہے جو میدان میں ڈٹ کر اور جم کر لڑتا ہو۔ مقدمہ میرا آپ نے سن لیا۔ اللہ ہر اس شخص کو عزت دے گا جو میرٹ پر اترتا ہوگا۔ جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنا چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، جی میرٹ پہ ترقیاں ہونی چاہیے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ کام ہونا چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی اب وہ میرٹ کیا بنتا ہے؟ وہ میرٹ کیا بنتا ہے؟ میرٹ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے افسران بھی تشریف فرما ہے، ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے، اداروں کو چلانے والے لوگ بھی ہیں۔ جب میرٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، مثلا نوکریاں دینی ہے 100 لوگوں کو، امیدوار ہے 2000 فارم فل کرتے ہیں، پھر 2000 میں سے کاٹ پیٹ کر کے 1000 کر دیے جاتے ہیں کہ ایک نمبر خراب، یہ اتنے فیل، اتنے پیپر میں، اتنے سوالوں میں فیل، تو 2000 نے پیپر دیے تھے، 1000 رہ گئے۔ اب بھی نوکریاں تو دینی ہے 100 کو، اب 900 کو بھی کاٹنا ہے، یعنی میرٹ کی بنیاد پہ کاٹنا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ انٹرویو میں اتنا مشکل انٹرویو لیتے ہیں کہ وہ 900 بھی کٹ جائے اور 100 رہ جائے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی آپ مشکل تر کر بعض اوقات ٹیسٹ کو دوبارہ کروایا جاتا ہے، آواز ذرا اس کی کنٹرول کریں، بعض اوقات ٹیسٹ کی دوبارہ سے تکرار کروایا جاتا ہے، بعض اوقات انٹرویو دوبارہ کال کیا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انٹرویو پر انٹرویو ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ میرٹ بنانا ہے، اور کاٹ کے 900 میں سے 2000 میں سے 1000 رہے، 1000 میں سے اب 100 لے کر آنے، 100 میں سے پھر 900 کو کاٹنا ہے، 1000 میں سے 900 کو کاٹنا ہے، 100 کو لینا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور پھر 100 کو لے کر نوکریاں دے دی جاتی ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ساری کائنات میں اللہ نے جب میرٹ بنایا تو اس میرٹ کا نام علی ہے۔ ہر اعتبار سے باکمال ذات،
وہ میرٹ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ مجمع اتنا دیوانہ ہوا ہے؟ یہ سارے مولا علی علیہ السلام کے، یہ سارے اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں، اور یہاں دیوانگی کا مطلب پاگل پن نہیں ہے. یہاں دیوانگی کا مطلب یہ ہے جب عقل کمال پر پہنچ جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. ہاں، یہ عشق کا مرحلہ ہے بھائی. میرے عزیزوں نے انتظام تو بہت اچھا کیا ہے، پنکھے لگائے ہوئے ہیں، اور شاید مصلحت سمجھتے ہیں کہ ٹینٹ بھی لگائیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا حبس بڑھا ہوا ہے، اور شاید مجلس دن سے ہو رہی ہے تو دھوپ کو روکنے کے لیے کیا ہوگا. لیکن کچھ اور بھی انتظام ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مگر آپ کو اس کی غرض نہیں ہے. یعنی یہ تو میں بول رہا ہوں نا، میرے علاوہ کوئی اور ذاکر بھی نہیں بول پائے گا. اگر میرے علاوہ کوئی اور ذاکر بولے گا نا تو کہے گا اس کو آئندہ بلانا ہی نہیں ہے. مجھے تو اس کی فکر ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو بولوں گا تو صحیح نا آپ کے لیے. تھوڑا سا اسے بہتر ہے، حبس ختم کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے یہ نہیں، مگر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. وہاں میں دیکھ رہا ہوں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. اگر یہ بھائی سیدھا ہو کے بیٹھے گا تو برابر والے کو گھٹنا لگے گا. سارے مجمع میں ایسے ہی، بعض دوستوں کو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. جی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہا ہے. بڑی عنایت، بڑی عنایت. بلند ترین صلوات. اللہم صل علی. یہ عشق کی کیفیت ہے. اور ان ملاؤں کو بلا کے مجمع دکھاؤ جو ہمارے اس عمل کو بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے، یہ عشق ہے. یہ حضرت ابراہیم کے مریدوں کا مجمع ہے جو آگ میں کودنا جانتے ہیں. اپنے معشوق کی خاطر، ماشاءاللہ، اپنے معشوق کی خاطر آگ میں کودنا، یہ ابراہیمی مزاج لوگوں کا کام ہے. بعض لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی ہماری یہ بات، ہمارا یہ کام، جنہوں نے اس گھڑے سے پانی نہ پیا ہو جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں. اور ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس گھڑے کے پانی کو سبیل حسین کہتے ہیں. ہاں، ہمارا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے. جب سفروں کو طے کرتے ہوئے جگہ جگہ کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ذہن ہوتا ہے کہ صاحب کیا ہو گیا، کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے فریش ہو گئے ہوں. جی جو ذائقہ، جو فریشنیس، جو تازگی مجلس اعظم میں آنے کے بعد ملتی ہے وہ دنیا کو کسی یورپ کے ملک میں گھومنے سے نہیں ملتی ہے. ہم سے آ کر تو پوچھے کہ ہم ہیں کون. تم ہم پر غور کر لو تو پی ایچ ڈی ہو جاؤ. علی مولا تو علی ہے. ہم علی کے چاہنے والوں کو سمجھ لو تو تمہارا مقام بلند ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، یہ جو میرے بھائی موبائل سے بنا رہے ہیں نا، یہ حاضری کی نیاز لیں، اس لیے کہ جب موبائل اٹھا لیتے ہیں تو ان کی ساری توجہ موبائل پر ہوتی ہے، اپنے اوپر نہیں ہوتی. حاضری کی نیاز لیں، ویڈیو مل جائے گی انہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سنو نا، تم تو موبائل میں لگ گئے. ایک اور بلند صلوات. اس سے بلند صلوات. اب وہ جو میرٹ پروردگار عالم بناتا ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ، مجھے آپ تسلی دیں. وہ جو اللہ میرٹ بناتا ہے اس میں کم سے کم 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بتاؤں؟ سب سے پہلی چیز ہے علم. علم اگر نہیں ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے. علم سب سے پہلی چیز ہے. میں اور آپ اگر مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں تو اس لیے کہ علی وہ ہیں جن سے ہر صحابی مسئلہ پوچھتا تھا. ہر ایک نے علی سے آ کر مسئلہ پوچھا ہے. اور ہر ایک کی بات تو کیا، میرے بھائیوں کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر تو یہ کہتے نظر آتے ہیں، اللہم لا ابقانی لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن. یا اللہ مجھ ابو بکر کو اس مسئلے کے لیے زندہ نہ رکھ جس میں حل کرنے کو علی نہ ہو.
تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ بولا نا، علم کے بغیر میرٹ نہیں بنتا. مولا علی کا اور کسی بھی شخصیت کا، ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی بھی حیثیت زیرو ہو جائے گی اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا. ہماری حیثیت بھی زیرو ہو جائے گی اگر علم نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی بزرگ کہے صاحب مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، آپ نے تو مجھے زیرو کر دیا. تو میں اس کو تسلی دے رہا ہوں، علی والا جاہل نہیں ہوتا. یہ جو اس وقت مجلس ہے نا، یہ حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے. کون کہتا ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ لکھنے پڑھنے کا نتیجہ شعور ہے. اگر کسی کے پاس لکھنا پڑھنا ہو اور شعور نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے، وبال جان ہے. یہ کتنا بڑا شعور ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ منوانا چاہتا ہے. سب سے پہلا نقطہ علم ہے. علم میرڈ ہے. قابلیت کا معیار اور کسوٹی علم. اگر میرے بچوں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو افضل کیوں مانتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں جو قرآن میں فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل ماننے کا جواب ہے. فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل کیوں مانا گیا؟ امتحان تو دونوں سے لیا گیا. فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم فرشتوں سے زیادہ جانتے تھے. بس جو دلیل آدم علیہ السلام کی افضل ہونے کی ہے، وہی امت مصطفیٰ میں علی کے افضل ہونے کی دلیل ہے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ دوسرا میرٹ بتاؤں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. دوسرا میرٹ بتاؤں؟ میرٹ کا دوسرا عنوان وہ ہے غیرت. بے غیرتوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. ناراض ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ بے غیرتوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. اور بے غیرت بتا دوں کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے. بے غیرت اسے کہتے ہیں جو چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتا ہو. منظور بھائی آئے. اچھا آئیے، تشریف لائیے. میں ماں اجازت جلدی بتاؤ. ہاں ہمارے سندھ میں اہل بیت کی بلبل ہیں یہ. خاص طور پر انہیں تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بلایا جاتا ہے، یہ سندھ چھوڑتے نہیں ہیں. پنجاب میں بلایا جاتا ہے، ملک سے باہر انہیں دعوت دی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں یہیں میرے پاس اتنا کام ہے. اللہ ان کے گلے میں اور تاثیر عطا فرمائے، ان کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب مل کے کہیے نا الہی آمین. صحت و سلامتی کے لیے مولانا حافظ قاری منظور سولنگی صاحب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے ایک بلند تر صلوات. بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات ہو سکتی ہے. میں ایک جملے میں منظور بھائی کو اپنا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ میرٹ پر ماننا ہے. اور میرٹ کا پہلا عنوان ہے علم. جس کے یہاں علم نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا عنوان ہے غیرت. غیرت کا جب لفظ آپ سوچتے ہیں نا تو پھر غیر کا تصور بھی لانا ہوگا. وہ بڑا غیرت مند ہے. غیرت مند ہے تو پھر کوئی غیر بھی ہے. جی کوئی غیر بھی ہے. غیر کون ہے؟ غیر ہر وہ شخص ہے جو علی مولا کے اللہ کو نہیں مانتا، جو علی مولا کے نبی کو نہیں مانتا، جو مولا علی کو نہیں مانتا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ کچھ بھی ہوگا غیر ہے. غیر اور غیرت کا تصور دونوں کو جوڑ کر چلانا ہوگا. غیرت ہماری قوم کی انتہا درجے کی خوبیاں ہیں. میں اپنی قوم کی خوبیوں پر کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنی خوبیاں ہیں ہماری قوم میں.
مگر ہماری قوم میں کچھ عرصے سے کچھ وائرس آنا شروع ہو گئے. یہ کورونا سے خطرناک وائرس ہیں. کورونا کے تو ویکسینیشن آ گئی ہے اور لوگوں نے اپنی جان بچا لی ہے، مگر ہماری قوم میں کچھ وائرس آنا شروع ہوئے ہیں. ان میں سے ایک دو وائرس بتاؤں. ان میں سے ایک وائرس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان بیچنے والے لوگ لیڈر بن گئے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی زبان آپ کے دل کا حال بتا رہا ہوں. چائے کی پیالیوں پر ایمان بیچنے والے، جی افسران کے ساتھ کھانا کھا کر اپنا دین بیچنے والے، تصویریں کھنچوانا آرزو بنا لیا ہے کہ فلاں کے ساتھ تصویر کھنچ جائے تو بس میں معراج پہ چلا گیا. جی اپنی قوم کے مفاد کا سودا کرنے والے وہ غیرت مند نہیں ہوتے. غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دے مگر دین پر ایک آنچ نہ آنے دے. ہاں، دوسرا عنوان ہے غیرت کا عنوان. تیسرا عنوان میرٹ کے اوپر، میرٹ بنانے کے لیے تیسری صلاحیت عزت. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا کیا مطلب ہے؟ بڑی گاڑی، مہنگا بنگلہ، مہنگے کپڑے، 6 آدمی کھڑے ہو کر سلام کریں، بڑا عزت دار ہے، سب اس کو سلام کرتے ہیں. یہ معیار عزت نہیں ہے. معیار عزت نہیں ہے. دیکھیں، عزت اور غیرت کا مفہوم ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتا ہے. غیرت کا مفہوم اور عزت کا مفہوم ایک دوسرے کے برابر میں رہتا ہے. غیرت کا مفہوم اگر میرے بچوں نے لے لیا ہو تو اب عزت کا مفہوم سنیے. عزت کسے کہتے ہیں؟ کیل کو، میخ کو سندھی میں چھاچا بناؤں کوکو، یہ کوکے کے تصور کرو. یہ جو کیل ہے نا، کیل یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے. ایک مضبوط دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے. اگر دیوار مضبوط ہوتی ہے تو کیل ٹوٹ جاتی ہے. جب تک دیوار میں کیل جگہ نہیں بناتی اتنی دیر تک دیوار عزت دار ہوتی ہے. یہ کیفیت عزت کی کیفیت ہے. اور بعض اوقات دیوار میں کیل جا نہیں رہی ہوتی تو ڈرل کیا جاتا ہے اور فولاد کی کیل منگائی جاتی ہے اور بڑا ہتھوڑا مارا جاتا ہے. مقابلہ کیا، دیوار مقابلہ کرتی ہے غیر کا. جب تک مقابلہ کرتی رہتی ہے عزت دار ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہتھیار پھینک دیتی ہے اور غیر کو جگہ بنانے دے دیتی ہے. یہی کیل کبھی کبھی آپ لکڑی پہ بھی ٹھوکتے ہیں، مگر دیوار پہ تو 4 دفعہ ہتھوڑی مارنا پڑتی ہے تب کیل اندر جاتی ہے، مگر لکڑی پہ شاید 2 دفعہ ہی ہتھوڑی مارنے پہ کیل اندر چلی جاتی ہے. تو بس اس کی نسبت یہ جلدی عزت سے ہاتھ اٹھا گئی. یہ اور کمزور ہے عزت میں، کیل کی نسبت، لکڑی کی نسبت کیل کے ساتھ. مگر اسے ایک اور جگہ پر بھی ٹھوکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور وہ ہے پتھر. جب آپ پتھر پر کیل رکھ کر ہتھوڑی ماریں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا. اسے کہتے ہیں عزت. میں مر جاؤں گا مگر غیر کو اپنے اوپر اختیار نہیں دوں گا. لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. توجہ کر لی؟ جلدی جلدی میں اپنے مفاہیم کو، اپنے پیغامات کو دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، بولیے بچوں، کہاں ہو؟ سب سے پہلی چیز علم. دوسری چیز بولیے نا، ڈر گھبرا کیوں ہے؟ غیرت. یہ سبق یاد کیجئے نا تاکہ آپ کو غیرت مند اچھے لگیں. اور بے غیرت جہیں کہیں نظر آئے تو اسے آپ لڑیے مت. میں فساد پھیلانے کی دعوت تو دے نہیں سکتا، مگر کم سے کم پہچان ضرور لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز غیرت، تیسری چیز عزت، چوتھی چیز سخاوت. سخاوت. چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہے. چائے کی پیالی مہمانوں کو نہیں پلا سکتا، دسترخوان نہیں لگا سکتا. جی، اور یاد رہے، میں ایک جگہ مولانا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
اللہ نے اہل بیت کی عظمت میں یہ آیت نازل کی ہے. ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی بخش دیتا ہے. ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو مجلس کے بعد ایسے ہی جوانوں میں سے ایک جوان میرے پاس آ گیا, کہنے لگا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی, ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے, نہیں ہوتا تو کیا دیتے ہیں. میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا. میں نے کہا نہیں, یہی غلط فہمی ہے, تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, سخاوت کا پیسے سے یہ بہانہ ہے. ہوتے تو دیتے, تم دینے والے بنو تو اللہ تمہیں دے گا, پھر تم بانٹ دو گے. ایک مثال نہیں ہے, معجزات میں کرامتوں میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا, دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے, ارادہ کیا ہے, اللہ نے واسطہ بنایا, اس نے بانٹ دیا. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ چوتھا عنوان سخاوت کا عنوان ہے. اور پانچواں عنوان جس کی خاطر میں نے آیت پڑھی وہ ہے شجاعت. بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. بزدل اور علی والا یہ ہو نہیں سکتا. سخاوت کے بعد پانچواں عنوان ہے شجاعت, بہادری. مولانا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اکثریت جوانوں کی ہے. جوانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں, خون ان کا گرم ہوتا ہے, یہ بات بات کے اندر گھوسا مکہ تیار کر لیتے ہیں, یہ جگہ جگہ لڑتے بھیڑتے نظر آتے ہیں. جوانی دیوانی نہیں ہے. جو جوانی حضرت علی اکبر کی زندگی کی پابند ہو وہ دیوانگی پر مشتمل نہیں ہوتی, وہ معرفت کے ساتھ گزارنے والا, زندگی گزارنے والا جوان. بات بات میں لڑنا بھیڑنا یہ شجاعت نہیں ہے. استاد سبط جعفر کے 2 مصرے میں ہدیہ کر رہا ہوں جنہوں نے شجاعت کی تعریف کی ہے. شہید نے 2 جملوں میں 2 مصروں میں کیا خوب شجاعت کی تعریف کی ہے. شہید کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنو. کہیں رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیشہ گھوسا مارنا شجاعت نہیں ہے, کبھی خاموش رہنا بھی بہادری ہے. جی بہادری, شجاعت کی تعریف. اور اب شجاعت کس سے سیکھیں بھائی؟ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے قصیدے بیان کیے ہیں. یہ آیت کچھ عرصے پہلے پہلگام کا بہانہ بنا کر ہندوستان میں پاکستان پر حملہ کیا, اور پاکستان نے جو 3 دن میں جواب دیا اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. بنیان مرصوص جس نے بھی جواب رکھا تھا اسے آفرین, اس لیے کہ بنیان مرصوص قرآن میں مولا علی کا نام ہے. بنیان مرصوص. سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. محبوب الہی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسے قتال کرتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار, یعنی پہاڑ ہٹ جائیں مگر وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا نظر نہ آئے. بھائی مجھے بتائیے کون سا میدان ہے جس میں علی سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں؟ حتیٰ جنگ خیبر میں تو مولا نبی نے آواز دے کر کہا تھا اب وہ آ رہا ہے جو بنیان مرصوص ہے. جو میدان میں جائے گا جنگ جیتنے کے لیے جائے گا, جنگ کو کامیاب ختم کرے گا. لہذا ہر میدان میں مولا علی نے بنیان مرصوص بن کر مسلمانوں کا دفاع کیا. میرا مقدمہ, میری اصلی بات مکمل ہو گئی. مولانا منظور صاحب کو اس سے زیادہ زحمت نہ دوں, مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر تھوڑی سی سنا دوں.
جنگ بدر، میرے بچوں جوانوں میرے ساتھ سہارا بنو، اسلام کی پہلی جنگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی اور مسلمانوں نے دفاع کیا. پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی نے کبھی حملہ نہیں کیا، ہمیشہ نبی پر حملہ ہوا. اس لیے کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا ہوتا تو ساری جنگیں یا وہ جنگ جو مسلمانوں نے حملہ کیا ہوتا وہ مکے کے قریب لڑی جاتی، لیکن ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئی. یعنی دشمن مدینے پر آتا تھا، مسلمان باہر نکل کے دفاع کرتا تھا. اسلام میں ابتدائی جہاد ہے، مگر بہت ساری چیزیں جائز ہیں، تو ہر کام جائز کرنے کا تو نہیں ہے. کبھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی ہے، نبی نے پہل نہیں کی جنگ کے اندر، ہمیشہ دفاع کیا ہے. اور ان دفاعی جنگوں میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد، تیسری جنگ بنی نذیر، چوتھی جنگ خندق، پانچویں جنگ بنی قریظہ، چھٹی جنگ خیبر، ساتویں جنگ حنین، اور ایسی بڑی چھوٹی جنگیں ملا کے 80 جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں. اور ہر جنگ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی ہے. مگر اللہ نے اتنی مشکل جنگوں میں کسی جنگ کو نہیں کہا فتح مبین ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کسی جنگ میں نہیں کہا اللہ نے. پھر یہ کون سی فتح تھی جو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے فتح مبین دے دی؟ یہ جنگ بدر کے موقع پہ آیت نہیں آئی، یہ جنگ خندق و خیبر کے موقع پہ آیت نہیں آئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ کون سی جنگ تھی جسے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی؟ وہ جنگ تھی جہاں تلواروں کو رکھوا دیا گیا تھا، قلم چلوایا گیا تھا. صلح حدیبیہ کو اللہ نے کہا ہے فتح مبین. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر گھر کے اندر، بزرگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہر گھر کے اندر ایک صلح حدیبیہ لازم ہے. ہر خاندان میں ایک صلح حدیبیہ لازم ہے. اور یقین جانیے جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو فتح مکہ لازم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کل جیتنا ہے نا اپنا، اگر مستقبل اپنا جیتنا ہے تو آج صلح حدیبیہ کرنا پڑے گی. ساس بہو کی صلح حدیبیہ ہونی چاہیے، جٹھانیوں اور دیورانیوں میں صلح حدیبیہ ہونی چاہیے. تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ چاچا بھتیجے میں اور چچا زاد اور بھائیوں میں صلح حدیبیہ ہونی چاہیے. ہر جگہ برداشت کا مظاہرہ جو کرے گا کل اسی کا ہے. آج برداشت کر لیجئے، کل آپ کا ہے. ہر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ لازم ہے. میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی مکہ فتح ہونا ہے. کچھ بت گرائے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، شاید آپ صلوات نہیں پڑھ رہے. اللہم صل علی. سرکار نے فتح مبین قرار دیا ہے برداشت قلم کی جنگ کو. مگر جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اس میں مولا علی 20 سال کی عمر کے ہیں. اور جب مولا علی کو میدان میں بھیجا گیا تو مشرکوں کی طرف سے آواز آئی یہ تو بچہ ہے. تو مولا علی نے آواز دے کے فرمایا تھا کہ تم میری عمر پر بات کر رہے ہو، میں تمہاری جانیں قبض کرنا چاہتا ہوں. جی جو رجس کے پہلے جملے ہیں. اور جب آئے یہاں سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی، نبی نے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو بھیجا اور ایک چچا کو بھیجا. ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید. جی یزید کا کوئی ماموں تھا، کوئی دادا، کوئی تایا. ہاں یہی تو تھا. یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہا تھا کہ لیت اشیاخ بے بدرین، میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو آ کے مجھے شاباش دیتے، میں نے بدلہ لے لیا. تو یہ وہی بزرگ تھے جو جنگ بدر میں مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے مارے تھے. اور مولا تو مولا ہے، جنگ میں بھی معجزہ دکھاتے ہیں. جب اس طرف سے ولید نے حملہ کیا نا مولا علی پر، تو مولا فرماتے ہیں جب اس نے ہاتھ اٹھایا، تلوار اٹھائی، تو اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا. وہ شادی سے 2 دن پہلے باندھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم سندھی میں؟ گانو. وہ گانو، اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں جب میں نے اس کے ہاتھ میں کنگنا دیکھا تو مجھے اس کے سسرال پر رحم آ گیا.
ارے کیا بات ہے بھائی. تو جیسے ہی اس نے مولا پہ ہاتھ اٹھایا، اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو آپ اس ہاتھ کو روکیں گے نا، اسی کو جواب دیں گے نا. علی ایسی کرامت دکھاتے ہیں. مولا کے اوپر جب اس نے وہ ہاتھ اٹھایا تو مولا نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا. اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے وہ رکا رہ گیا، دوسرا کٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا اب بھی باز آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تیری زوجہ پر تیری طرف سے رحم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں تو مارنے آیا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا جب تو خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو میں کیا روکوں. تو پھر حضرت نے اس کے سر پہ صرف تلوار کو رکھا تھا، برابر کا کٹا. تو یہ جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا، جنگ بدر میں جب یہ کیفیت ہو گئی، توجہ چاہوں گا، آپ کو معلوم ہے نا یہاں 313، وہاں 1000. اب 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، اور جنگ بڑی سخت جنگ، یہاں تک کہ جنگ تن بتن میں ناکام ہو گیا دشمن. تو انہوں نے لشکر بے لشکر جنگ شروع کر دی. اب وہاں سے 1000 آدمی اترے ہیں، ادھر سے 313 اترے ہیں. اس کیفیت میں مولا علی علیہ السلام بلا تشبیہ برق کی مانند کبھی میسرے میں، کبھی میمنے میں، کبھی قلب لشکر میں سروں پہ سر گرا رہے تھے، تنوں پہ تن کاٹ رہے تھے. وہ مجبور ہو گئے کہ روکیں کسی طرح علی کی تلوار کو. تو انہوں نے فوراً آواز دی کہ ابن نوفل کو بلاؤ. ابن نوفل کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے. اس کو اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ میں مسلمانوں سے لڑنے جا رہا ہوں یا میں یہودیوں سے لڑنے جا رہا ہوں. اسے تو بس یہ غرض تھی کہ مجھے پیسہ ملے گا. کرائے کا قاتل. ممکن ہے ہمارے ہزارہ برادران کے کوئی دوست کہتے ہیں صاحب کرائے کا قاتل تو آج کی اصطلاح ہے. آج کرائے کے قاتلوں نے معاشرے میں قتل اور ظلم کیے ہیں. تو بھائی اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے. یہ کرائے کا قاتل لے کے آئے نوفل کو. اور جب نوفل اترا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا خطرناک آدمی ہوگا. قوی ہیکل، دیو مانند انسان، اور اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا. دائیں لڑ رہا ہوتا تھا، سب کی توجہ ہوتی تھی کہ دائیں ہیں تو بائیں نظر آتا تھا. عجیب کوئی جانور آدمی تھا. جانور معاف کریں مجھے. عجیب آدمی تھا. اور اس کے عجیب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ میدان میں اترا تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ. مسئلہ سنجیدہ تھا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جب سرکار دعا فرما رہے تو مسئلہ سنجیدہ تھا. اب وہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کے سر اتار رہا تھا اور عجیب اس نے ماحول بنایا. کچھ ہی دیر کے بعد سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور میدان میں ڈھونڈنے لگے. تو دور سے کسی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی نے آواز دے کر کہا من لعلم بنوفلا، کوئی بتائے گا کہ نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. بلند تر صلوات پڑھے. جنگ بدر تو ابھی باقی ہے. 3000 فرشتوں کا لشکر آیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. بس آخری جملہ فضائل کا سنا رہا ہوں جنگ بدر کا. اور جب جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی تو سرکار نے اصحاب کو بلا کے کہا بتاؤ کس نے کیا دیکھا اور کیا ہوا، کیسے ہوا. گزارش سن رہے تھے سرکار صحابہ کرام سے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو بڑی عجیب تھی، ایک بات تو بڑی عجیب تھی. ہر مرنے والا مشرک گرتے گرتے کہتا تھا قتلنی علی، مجھے علی نے مارا ہے، مجھے علی نے مارا ہے. سرکار مسکرا دیے. سرکار نے فرمایا اللہ نے جو 3000 فرشتے بھیجے تھے نا سب کی شکل علی کی شکل تھی. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. ایک اور بلند صلوات. آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بلند صلوات. جی جنگ بدر میں اور جنگ احد بھی مسلمان ہارے نہیں.
میں نہیں مانتا اس جملے کو کہ مسلمان ہار گئے تھے. وہ کیسے ہار گیا جو میدان میں ڈٹا کھڑا تھا؟ ہم کیوں بولتے ہیں کہ مسلمان جنگ ہار گئے تھے؟ مسلمان جنگ نہیں ہارے تھے. جو میدان میں جنگ جیتنا اور جنگ ہارنا، اس کا مفہوم علی اور اولاد علی نے بدل دیا. کہ جہاں جنگ جیتنے کا کیا مطلب ہے اور جنگ ہارنے کا کیا مطلب ہے، یہ اس گھرانے نے مفہوم ہی تبدیل کر دیا. جس کا سر کاٹ لیا تھا وہ جنگ جیت گیا، اور جنہوں نے سر کاٹا تھا وہ جنگ ہار گئے. جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی وہ جنگ ہار گئے، اور جس نے سر کٹوا دیا وہ جنگ جیت گیا. کسی میں جرت ہے تو کہو کہ یزید جیت گیا. کوئی بدبخت نہیں بولے گا کہ حسین معاذ اللہ ہار گئے. حسین کی جیت تو ایسی جیت ہے کہ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے. امام حسین سے زیادہ تو زندہ وجود کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا شاہ پور میں اس وقت اس کیفیت کے اندر امام حسین کے عاشقوں کا مجمع، یہ امام حسین کے زندہ ہونے کی ایک زندہ دلیل ہے. اور یہ پوری دنیا میں اس وقت کیفیت ہے. خاص طور پہ ایام ازاں رخصت ہو رہے ہیں، کالے کپڑے صندوقوں میں رکھ دیے جائیں گے. یہ جو کالے کپڑے پہنے ہوئے آپ بیٹھے ہیں نا، 3 دن کے بعد یہ کپڑے صندوقوں میں رکھ دیے جائیں گے، عزا خانوں کے علم بڑھا دیے جائیں گے. وہ جو مولا حسین کا ذکر مہمان بن کر آیا تھا وہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے. میرا تو دل کچھ دن سے بجھا بجھا سا ہے. دل کر رہا ہے فوراً کربلا چلا جاؤں. یہ کیفیت ہر عزادار کی ہے اس وقت. امام حسین کا ذکر رخصت ہونے والا ہے. 9 محرم کو تو ہم لال پیلے کپڑے پہن لیں گے نا. 9 ربیع الاول کو تو ہم لال پیلے کپڑے پہن لیں گے نا. 9 ربیع الاول کو تو ہم جشن منائیں گے نا. 3 دن رہ گئے ہیں. خاص طور پر ماہ رمضان جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جن کی توجہ پورے مہینے میں نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھنا تھا، پھر وہ آخری دنوں میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 2 سپارے تو پڑھ لیں نا کم سے کم. میں ایسے ہی ان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے 2.25 مہینے امام حسین کے ذکر میں کوئی کمی کوتاہی رکھی ہو، وہ 3-4 دنوں میں کمزوری نہ رکھیں. جہاں بھی خبر آ جائے نا کہ مولا کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں ضرور پہنچیں، اپنے آپ کو لے کر جائیں. مولا ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، مولا حق ادا نہیں کیا، مولا جیسے رونا چاہیے تھا رو نہیں پائے، مولا جیسے ماتم کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، مولا کمزوری رہ گئی معاف کر دیجیے گا. مولا یہ محرم سفر ہماری زندگی کا آخری محرم سفر نہ ہو، ہمیں آئندہ بھی موقع دیں عزاداری کرنے کا. چلیے میرے ساتھ، سیدانیاں مدینے آ رہی ہیں. میری بی بی زینب شام سے رہا ہو کر پہلے کربلا آ گئیں. زین العابدین میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. اور جب دور سے امام حسین کی قبر نظر آئی نا، رونے والوں اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، جناب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گرتے اٹھتے قبر حسین پہ جا کے گری. اور پہلا جملہ یہ کہا، بھائی بہن شرمندہ ہے، تمہاری سکینہ کو کھو کر آ گئی. سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئی. میری بی بی نے 3 دن تک قبر امام حسین پر کربلا میں عزاداری کی اور اس کے بعد پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئی. عزاداروں، جب مدینے میں قافلہ پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا، بشیر جا کے مدینے والوں کو بتاؤ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ آ گیا. ہم شہر کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھیں گے، جب مدینے والوں کو معلوم ہو جائے پھر ہم شہر میں جائیں گے. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا
اور مدینے کی گلی گلی میں محلے محلے میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے مالکوں کو مار دیا، مدینے کے سرداروں کو کربلا میں مار دیا. یہ کہتا کہتا بشیر محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا. کہتا ہے میں نے پہلی آواز لگائی تھی اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. کہتے ہیں میں نے پہلی آواز لگائی تھی کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، ایک خاتون باہر آئی جو قوی ہیکل خاتون تھی. اس کے شانے پر، اس کے کاندھے پر بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. وہ میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ بشیر کہتے ہیں میں نے اس بی بی سے کہا آپ کون ہیں میں جس سے بات کر رہا ہوں؟ تو کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے کیا بات کروں؟ بی بی کا روب اتنا تھا، کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو بی بی کی آواز آئی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ. میں نے بی بی کے دوسرے بیٹے کا نام لیا، اون کا حال بتاؤں، جعفر کا حال بتاؤں، عثمان کا حال بتاؤں. ہر بیٹے کے نام پر بی بی کہتی تھی مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا جب حسین کو مارا جا رہا تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، حسین کو تنہا کر کے مار دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا